اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآل رسول اللہ واللعنۃ الدائمہ علی اعدائہم اعداء اللہ اما بعد۔ آج علامہ محمد اقبال کی 140ویں سالگرہ کی مناسبت سے علامہ اقبال کی زندگی سے 14 نکات ہم آپ کے سامنے رکھنا چاہیں گے۔ در حقیقت یہ 14 نکات اقبال فہمی کے یعنی خود اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے بنیادی نکات ہیں، اور آج جب ہم علامہ اقبال کے روز تولد سے کم و بیش 150 سال کے فاصلے پر بیٹھ کر اقبال کو پہچاننا چاہتے ہیں، اقبال سے آشنا ہونا چاہتے ہیں، تو آج کے ایک طالب علم کے لیے ایک مشکل بنیادی یہ ہے کہ وہ لینگویج اور وہ اس زبان سے آشنا نہیں ہے جس کے ذریعے وہ اقبال کو سمجھ سکتا ہے۔ میری مراد فارسی زبان ہے۔ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے اور علامہ اقبال کے افکار کو سمجھنے کے لیے جہاں اردو اور انگریزی سے آشنائی اور عربی سے آشنائی ضروری ہے، وہاں فارسی زبان سے گہری آشنائی بھی ضروری ہے۔ لہٰذا آج کی گفتگو میں ہماری کوشش ہوگی کہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ان 14 نکات کے ضمن میں، جو کہ در حقیقت اقبال کی شخصیت کے بنیادی خد و خال تشکیل دیتے ہیں، ہم اقبال کا ایک اجمالی تعارف کروائیں، اور اگر زندگی رہی اور توفیق رہی تو افکار اقبال کے ٹائٹل کے تحت ہم علامہ اقبال کی تعلیمات اور افکار پر بھی انشاءاللہ گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ اقبال کو سمجھنے کے لیے ایک اہم نکتہ اقبال کا وہ ماحول ہے جہاں اقبال نے آنکھ کھولی، جس ماحول میں اقبال پروان چڑھے، وہ ماحول آپ کا خاندان کا اور آپ کے گھر کا ماحول ہے۔ اقبال کے والد بزرگوار شیخ نور محمد، جن کی ایک دکان تھی، اس دکان کا ماحول تبصرہ نگاروں نے یہ بیان کیا ہے کہ اقبال کے والد محترم کی جو دکان تھی وہاں پر اہل علم اکٹھے ہوتے تھے، علمی مباحثے ہوتے تھے، اور وہاں پہ فتوحات مکیہ اور فصوص الحکم جیسی کتابوں کا مباحثہ اور مطالعہ ہوتا تھا۔ اس سے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بچے کے والد کی دکان پر ان کے کاروبار اور روزانہ کی ایکٹیویٹیز کے ماحول میں ابن عربی جیسے ایک نامور اسلامک دانشور کے بہت ہی معرکۃ الآراء آثار کا مطالعہ ہوتا ہو، ان پر بحث ہوتی ہو، تو اس ماحول میں جنم لینے والا اور تربیت پانے والا بچہ کیسا ہوگا۔ یقیناً اقبال کی شخصیت کے بنیادی خد و خال ان محافل نے وہ بنا دیے تھے، اور اس سے یہ نکتہ بھی ملتا ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے وہ مستقبل کے شاہین بنے، تو ان بچوں کو وہ ماحول اور وہ علمی، ادبی، فلسفی، عرفانی ماحول فراہم کرنا ہوگا جو علامہ اقبال کو میسر تھا۔ یہ علامہ اقبال کی شخصیت اور حیات کا پہلا نقطہ۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے دوسرا نقطہ جو قابل ذکر ہے وہ علامہ اقبال کی تعلیمات ہے۔ دیکھیں، علامہ اقبال کو جہاں گھر میں ایسا ماحول ملا، جہاں فیملی میں ایک ایسا ماحول ملا، وہاں علامہ اقبال نے جو رسمی اور باقاعدہ ریگولر ایجوکیشن تھی، اسے حاصل کرنے میں بھی ایک دقیقہ فروغ گزاشت نہیں کیا۔ اپنے ملک میں لا میں ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد آپ اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے 1905 میں
برطانیہ چلے گئے اور وہاں آپ نے کیمبرج یونیورسٹی سے فلسفہ اخلاق میں اور پھر مونیخ یونیورسٹی جرمنی سے آپ نے ایران میں ما بعد الطبیعہ یا فلسفے کا جو ارتقائی سفر ہے اس پر ریسرچ ورک کیا اور پی ایچ ڈی میں آپ نے ڈگری حاصل کی۔ اس سفر کے دوران برطانیہ میں آپ ہیگل کے جو کہ ایک بہت بڑا فلسفی نام ہے اس کے فلسفے سے آپ کو آشنائی ہوئی۔ اس دوران آپ کا رابطہ جی براؤن اور نکلسن جیسے فلاسفر سے رہا، یہاں تک کہ یہ نکلسن ہی تھا جس نے سن 1919 میں علامہ اقبال کی جو مثنوی اسرار خودی ہے اس کا انگلش میں ترجمہ کیا، جس کی بنیاد پر برٹش گورنمنٹ نے علامہ اقبال کی ادبی خدمات کے بدلے میں آپ کو سر کا لقب دیا اور آپ کو سر کے لقب سے نوازا گیا۔ بس اقبال کی حیات میں دوسرا نقطہ جو ہمیں ملتا ہے وہ یہ کہ گھر کے تعلیمی ماحول کے علاوہ علم کے حصول کے لیے کیمبرج تک جانا، مونیخ تک جانا، ہیگل کے فلسفے کے پیروکاروں سے ملنا، جی براؤن جیسے اور نکلسن جیسے اس وقت کے جو فلسفی علوم میں صاحب نظر لوگ تھے ان کی محفلوں میں جانا، ان کے ساتھ ایجاد ارتباط، تو یہ دوسرا نقطہ حیات اقبال کا اور اقبال کی حیات اور شخصیت، اقبال کی شخصیت کی تشکیل میں تعلیم کی تاثیر کا۔ تو بہرحال علامہ اقبال کی شخصیت کی تشکیل میں تعلیم کی تاثیر وہ مسلمہ ہے۔ چوتھا نقطہ جو علامہ اقبال علیہ رحمہ کی حیات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ جیسا کہ ہم نے ابھی اشارہ کیا کہ جب آپ کو برٹش گورنمنٹ میں سر کا جو ہے لقب وہ آپ کو عطا کیا اور آپ سر محمد اقبال ہو گئے، تو ظاہراً بعض لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب اقبال بک گئے اور گویا برٹش سرکار نے اقبال کو خرید لیا، اور اس مطلب کی طرف علامہ اقبال نے اشارہ بھی کیا ہے کہ کہتا تھا یہ کل ٹھنڈی سڑک پر کوئی گستاخ، سرکار کی دہلیز پہ سر ہو گئے اقبال۔ یہ لقب برٹش گورنمنٹ کی طرف سے اقبال کو ملنا بعض اقبال کے جو دوست تھے ان کے لیے بھی تشویشناک تھا۔ جب سر کا لقب علامہ اقبال کو ملا تو مولوی غلام بھیک نیرنگ نے اس پر تشویش کا اظہار کیا کتبی طور پر اقبال کی خدمت میں۔ اس پر علامہ اقبال نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ آپ نے کیا لکھا؟ آپ نے لکھا کہ مجھے قسم ہے اس خدا کی کہ میری جان اور ناموس جس کے اختیار میں ہے، اور مجھے قسم ہے اس مقدس اور برتر ہستی کی، یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کے وجود کی برکت سے مجھے ایمان نصیب ہوا ہے اور مجھے مسلمان کا لقب ملا ہے اور مسلمان کہا جاتا ہے، جس خطرے کا آپ نے احساس کیا ہے، خدا کی قسم، محمد مصطفیٰ کی قسم، کہ مجھے برٹش گورنمنٹ کیا اس دنیا کی کوئی طاقت بھی مجھے حق گوئی سے باز نہیں رکھ سکتی۔ انشاءاللہ اقبال کی حیات اگرچہ مومنانہ نہیں ہے لیکن اقبال کا دل مومن ہے۔ اس نقطے میں ہمیں جو چیز نظر آتی ہے وہ یہ کہ اقبال باوجود اس کے کہ برطانیہ گیا ہے، جرمنی گیا ہے، یورپ کی چکا چوند روشنی اور وہاں کی تہذیب کے اور گن گائے جاتے ہیں، وہ سننے کے باوجود وہ اقبال نے جیسا کہ کہا کہ خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوے دانش فرنگ، سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ کیا خوب کہا کہ یہ جو فرنگ اور یورپ کی علم و دانش کے جو جلوے کا جو اس کی ضیاپاشیاں اور جلوہ ہے نا، وہ جلوہ
مجھے خیرہ نہیں کر سکتا، میری آنکھوں کو خیرہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ سرمہ ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف، وہ صاحب لولاک کی گلی اور آپ کے نقش پا کی خاک اور آپ کے شاگرد برتر جو یہ فرماتے ہیں کہ میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستوں سے زیادہ آشنا ہوں، یعنی امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی سرزمین نجف کی خاک، مدینہ اور نجف کی خاک جس کی آنکھوں کا سرما ہو، اسے مشرق و مغرب کی چکا چوند روشنی اور تہذیب کے جلوے وہ خیرہ نہیں کر سکتے۔ یہ اقبال کی شخصیت کی تشکیل کا تیسرا عنصر وہ آپ کے قلب کا مدینہ و نجف آشنا ہونا، وہ سرکار محمد مصطفیٰ اور مولا علی المرتضیٰ سلام اللہ علیہما، ان کی ذات اقدس اور ان کی تعلیمات سے جو آشنا ہو، اسے دنیا کی کوئی تہذیب اور کوئی کلچر اور کوئی علم و دانش خیرہ نہیں کر سکتا۔ علامہ اقبال کی زندگی کا پانچواں نقطہ اور اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کا پانچواں نقطہ وہ یہ ہے کہ جب علامہ اقبال واپس وطن آتے ہیں تو یہاں پر آ کر آپ ایک طرف وکالت کا شعبہ اپناتے ہیں اور دوسری طرف فلسفے کے استاد بن جاتے ہیں۔ یہ دو عہدے اقبال کی شخصیت کے بیانگر ہیں، اور اپنے بعض بیانات میں اقبال نے یہ اظہار بھی کیا کہ میں وکالت ایک ایسا شعبہ ہے کہ جس میں دنیا کی ہر کثافت کا مجھے پتہ چلتا ہے، اور انسان کے اندر دنیاوی آلائشوں اور کثافتوں کے خلاف قیام کا ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور فلسفہ ظاہر ہے عقلی علوم اور ریشنالٹی کو مضبوط کرنے کا ہی ایک بنیادی ہنر اور علم ہے۔ تو اس کی تدریس یہ بتاتی ہے کہ علامہ اقبال جہل کے خلاف، جہل کے بتوں کو توڑنے کے لیے انسان مومن کو، ایک مسلمان انسان کو عقل مند بنانا چاہتے ہیں، اس کی جو عقلی طاقتیں ہیں اور ریزننگ کی جو پاور ہے اس کو جلا بخشنا چاہتے ہیں، اور وکالت کے شعبے سے منسلک ہونا یہ بتاتا ہے کہ اقبال جہاں جہل کے ساتھ نبرد آزما ہے، وہاں جہالت کے جو مظاہر ہیں جو جرم جنایت کی صورت میں سامنے آتے ہیں ان کے ساتھ بھی نبرد آزما ہوتے ہیں۔ اور اقبال کی شخصیت میں ان دو محاذوں پر، جہل کے مقابلے میں علم اور بدعملی کے مقابلے میں حق کو، انصاف کی جانب کو لینا اور حق کا دفاع، یہ دو باتیں اقبال کی شخصیت کو تشکیل دیتی ہے۔ اور اس کا ایک اور مظہر یہ ہے کہ جب برٹش گورنمنٹ ایک قانون کے تحت ہزاروں ایکڑ زمین وہ سرمایہ داروں کے لیے وقف کر دیتی ہے اور ان کے سرمایہ داری نظام کو مضبوط کرنا چاہتی ہے کہ چند لوگ سرمایہ داروں اور باقی سارے عوام ان کی کاسہ لیس ہو، تو یہ علامہ اقبال تھے جنہوں نے اس قانون کے خلاف خط علم کیا اور برٹش گورنمنٹ کو مجبور کر دیا کہ وہ کم از کم آدھی زمین جو سرمایہ داروں کو گورنمنٹ دے چکی تھی اور بڑے بڑے لینڈ لارڈ اس نے بنا لیے تھے، ان سے واپس لے کے مزارعین کو واگزار کر۔ علامہ اقبال کی زندگی اور شخصیت کا چھٹا نقطہ وہ 1926 میں مسلم لیگ کی ممبرشپ اختیار کرنا اور آزادی برصغیر کے لیے سیاسی جد و جہد میں باقاعدہ طور پر شریک ہونا ہے۔ قوم کو آزاد کرنے کے لیے سیاسی جد و جہد پر ایمان اور اس میں حصہ لینا، یہ ہر اقبال دوست اور اقبال سے عشق رکھنے والے کی سیرت کا حصہ ہونا چاہیے۔ اور اقبال کی شخصیت کا ایک اہم پہلو عملی سیاست میں یوں قدم رکھنا اور قوم کو حریت اور آزادی کا درس دینا اور اس کے لیے عملی طور پر سیاسی جد و جہد کا حصہ بننا ہے۔ علامہ اقبال کی زندگی کی اور شخصیت کی تفہیم میں ساتواں نقطہ وہ یہ ہے کہ 1928 میں علی گڑھ یونیورسٹی میں
مسلم ایجوکیشنل ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے علامہ اقبال نے جو خطبے دیے وہ دراصل اسلامک آئیڈیالوجی اور ورلڈ ویو کی تشکیل کا سنگ بنیاد ہے۔ اگر زندگی میں توفیق رہی تو ہم انشاءاللہ ان خطبات پر جو ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے کتابی صورت میں چھپ چکے ہیں اور پبلش ہو چکے ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تو در حقیقت علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے ملت مسلمہ کی جو مسلم آئیڈیالوجی ہے اور ورلڈ ویو ہے اس کو ریشنل بنیادوں پر اپنے ان لیکچرز میں استوار کیا ہے اور بیان کیا ہے۔ علامہ اقبال کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے 1931 میں علامہ اقبال کا اسپین کا سفر اور وہاں آپ کی مسجد قرطبہ میں حاضری اور وہاں وہ آپ کے درد بھرے مسلم ہسٹری اور مسلمانوں کی کھوئی ہوئی شان و شوکت، اس پر جو آپ نے دردناک کلام لکھا کہ ہسپانیہ تو خون مسلماں کا امی ہے، ماند حرم پاک ہے تو میری نظر میں، پوشیدہ تیری خاک میں سجدوں کے نشاں ہے، خاموش اذانیں ہیں تیری باد سحر میں۔ یہ عظمت اسلام اس کا نوحہ علامہ اقبال نے جو پڑھا وہ در حقیقت علامہ اقبال علیہ الرحمہ کی شخصیت کا بیانگر ہے کہ کتنی آپ کی نظر میں مسلمان امت کی جو شان و شوکت تھی گزشتہ اس کا ضائع ہو جانا وہ کتنا دردناک تھا کہ اس پہ حق بنتا ہے کہ اقبال ایک لمبا کلام لکھے اور نوحہ سرائی کرے۔ نواں نقطہ مطلب اور نقطہ وہ علامہ اقبال کا اسی سفر میں جو مشہور فرینچ فلاسفر بیرکسن سے ملاقات کرنا اور اس کے نظریہ واقعیت زمان پر گفتگو ہے۔ تو ایک ایسے فلسفی کے ساتھ ملاقات کرنا اور اس کے نظریہ حرکت پر ڈیبیٹ کرنا، یہ اقبال کی اسلامی تعلیمات، اسلامی فلسفہ اور یورپی فلسفہ پر گہری نظر رکھنے کا شاخسانہ ہے۔ اور پھر 10واں نقطہ علامہ اقبال کی زندگی کے حوالے سے، آپ کی شخصیت کے حوالے سے، آپ کا بیت المقدس میں 1931 میں المؤتمر الاسلامیہ یا اسلامک کانفرنس میں آپ کا شریک ہونا ہے۔ ظاہر ہے بیت المقدس کے حوالے سے یہ نقطہ آج بھی قابل غور ہے کہ وہ قبلہ اول جس کی زیارت کے لیے علامہ اقبال بیت المقدس کا سفر کرتے ہیں، وہ آج کس حالت میں ہے، اور آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو اس وقت جو ملت مسلمہ کی جو حالت ہے اس کی زبوں حالی ہے، اور بالخصوص مسلمان حکمرانوں کی جو بے حمیتی ہے اس پر علامہ اقبال کیسے گریہ کنا اور نوحہ کنا ہوتے۔ علامہ اقبال کو سمجھنے کے لیے 11واں نقطہ وہ علامہ اقبال کا 1905 میں برطانیہ تعلیم کے حصول کے لیے جانے کا سفر اور پھر واپسی، جاتے ہوئے اور واپسی پر دہلی میں حضرت نظام الدین اولیاء کے مقبرے پر حاضری ہے، اور گویا ان کی جو معنویت ہے اس سے استمداد طلب کرنا، یہ بہت اہم ایک ڈائمنشن ہے علامہ اقبال کی زندگی اور حیات کا، کہ اقبال اولیاء الہی سے توسل اور ان کے ساتھ جڑے رہنے میں ایک مسلمان دانشور کی زندگی اور فکری حیات کا سرمایہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز اس کا سرمایہ حیات ہے۔ 1933 میں پھر علامہ اقبال کا افغانستان نادر شاہ کی دعوت پر جانا اور وہاں
حکیم صنائی کے مقبرے پر علامہ اقبال کی حاضری۔ تو یہ بتاتا ہے کہ علامہ اقبال کو اولیاء الہی اور جو لوگ علم و عمل اور ادبیات و عرفان میں ایک منزل و مقام رکھتے تھے، اگر وہ زندہ ہیں تو اقبال تب ان سے ملنا چاہتے ہیں، اگر وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو اقبال ان کے مقبرے پر حاضری دینے کو بھی اپنے لیے توشہ اور اپنے لیے ذخیرہ قرار دیتے ہیں۔ علامہ اقبال رحمہ کی زندگی کا 12واں نکتہ وہ پھر اسی سے مربوط ہے کہ آپ اولیاء الہی سے بڑھ کر انبیاء الہی سید و سردار انبیاء حضرت ختمی مرتبت سے خاص ارادت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ آپ بہت چاہتے تھے کہ آپ کو مدینہ کی زیارت نصیب ہو، اور نہ فقط حضرت ختمی مرتبت کی مدینہ میں، بلکہ آپ عراق میں امام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام اور حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبور کی زیارت کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ آپ نے 11 اگست 1937 میں ایک خط جو مخدوم سید غلام میران شاہ کے نام لکھا، اس میں آپ نے یہ لکھا کہ 2-3 سال سے میرے دل میں حج بیت اللہ کی تمنا ہے، اور میں خدا سے چاہتا ہوں خدا مجھے ہر لحاظ سے مستطیع بنائے، استطاعت عطا کرے تاکہ میری یہ خواہش پوری ہو۔ اور آگے چل کر لکھتے ہیں کہ اگر ہم عراق کے راستے سے جائیں تو ہم عراق کے جو مقدس مقامات ہیں ان کی بھی زیارت کر سکتے ہیں۔ لیکن علامہ اقبال کے مقدر میں بہرحال نہ تھا کہ وہ ان مقامات کی اور ان مشاہد اور ان مقدس اماکن کی زیارت کر سکیں، تاہم علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے عالم خیال میں یہ سفر کیا، اور وہ اپنے کلام میں کیا خوب لکھتے ہیں کہ سحر باناق گفتم نرم تر رو، میں نے سحر اپنی ناقہ سے کہا، اپنی اونٹنی سے کہا جو گویا چل رہی ہے اور میں سفر کر رہا ہوں مدینہ و نجف کا، تو میں نے اپنی ناقہ سے کہا کہ نرم تر رو، سحر باناق گفتم نرم تر رو، کہ راکب خستے و بیمار و پیر است، آہستہ چل اے میری اونٹنی آہستہ چل، کہ تیرا سوار وہ کیا ہے، تھکا ہوا ہے، بیمار ہے، بوڑھا ہے۔ قدم مستان زد چنداں کے گویی، بے پایش ریگ ان صحرا حریر است، لیکن یہ ایسا سفر تھا زیارات کا کہ گویا اونٹنی بھی وجد میں ہے، اور اتنا مستانہ وار اونٹنی نے قدم اٹھائے کہ گویا اس کے پاؤں تلے یہ جو سنگلاخ زمین ہے نا، یہ بھی گویا ریگستان ہے، اور اونٹنی پہاڑوں پر نہیں، سنگریزوں پر نہیں، بلکہ ریت پر چل رہی ہے۔ مہارئی ساربا اورا نشاید، کہ جانے او جو جانے ما بصیر است، اے اقبال تو اس اونٹنی کو نکیل نہ ڈال، نہ روک، کہ اس کائنات کے حیوان بھی وہ بھی ہماری طرح سے ان کی روح بھی بصیر ہے، وہ بھی مقام مصطفیٰ و مرتضیٰ سے آشنا ہے۔ من از موج خرامش می شناسم، چو من اندر طلسم دل اسیر است، میں جب اونٹنی کی چلنے کی موجوں کی صورت، جیسے دریا کی اور سمندر کی موج ابھرتی ہے اترتی ہے، اونٹنی اس انداز سے جب میری چل رہی ہے مدینہ و نجف کی طرف، تو میں اس کی چلنے کی جو موج ہے اس موج کے اتار چڑھاؤ سے
یہ سمجھ سکتا ہوں جو من اندر طلسم دل اسیر است، یہ اونٹنی بھی جیسے میں دل کا اسیر ہوں نا، میرا دل عاشق ہے مدینہ و نجف کا، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ یہ خاک مدینہ و نجف صرف میری آنکھ کا سرما نہیں ہے، اس نے میری ناکا کے دل کو بھی اسیر کیا ہوا ہے۔ لہٰذا والہانہ عاشقانہ میں روک بھی رہا ہوں کہ آہستہ چل، میں بیمار ہوں، میں بوڑھا ہوں، لیکن میری اونٹنی کی جو سرعت ہے اس میں کمی نہیں آتی۔ بَإِن پیری رہے یثرب گرفتم نواخاں از سرور عاشقانے۔ آگے چل کر کیا لکھتے ہیں کہ میں اس بڑھاپے میں نے یثرب کا راستہ اختیار کیا ہے اور میں نواخاں ہوں، میں سرود پڑھ رہا ہوں، وہ بھی سرور عاشقانہ سرور کے ساتھ کہ میں اپنے محبوب سے ملنے جا رہا ہوں۔ چنا مرغی کے در صحرا سر شام، میری حالت اس پرندے کی سی ہے کہ جو صحرا میں شام ہوتی کیا کرتا ہے، گشایت پر بفکر آشیانے کی فکر میں پر کھلتی ہے، اور پھر یہ عالم تخیل کا سفر کہ زیارات کا اور مشاہد اور جو مقدس مقامات ان کی زیارت، تو جب دیکھتے ہیں نا کہ مجھے فزیکلی یہ زیارت نصیب نہیں ہو رہی، تو پھر باد صبا کو پیغام بھیجتے ہیں، اپنا نائب الزیارہ بناتے ہیں باد صبا کو، علامہ اقبال، اور اسے کہتے ہیں کہ اے باد صبا، ان مقدس مقامات میں جو میرے محبوب مدفون ہیں ان تک میرا سلام عقیدت پہنچا دے۔ آپ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں، اے تما بیچارگان را ساز و برگ وارخاں ان قوم را از ترس مرگ۔ اے ہم بیچاروں کے چارہ ساز، تو اس قوم کو موت کے خوف سے نجات عطا کر۔ آگے سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ارادت اور عقیدت کا اظہار کرتے ہوئے کیا عرض کرتے ہیں، اے پناہ من حریم کوئے تو، آپ کی گلی کی حریم، آپ کے کوچے کا ایریا، وہ کیا ہے، میری پناہ گاہ ہے۔ من بے امیدی رمیدم سویتو، میں جیسے ہرن بھیڑیے کو دیکھ کر دوڑتا ہے پناہ گاہ کی طرف، میں اس دنیا کے جو مشکلات و مصائب ہیں اور عقبہ کی جو مشکلات و مصائب ہیں ان سے پناہ لینے کے لیے آپ کی بارگاہ کی طرف دوڑا ہوں۔ اب سارا کلام میں نہیں یہاں پہ اقبال کا بارگاہ رسالت مآب میں جو آپ نے اظہار عقیدت کیا ہے وہ پیش کر سکتا۔ در بیاباں مثل چوب نیم سوز کارون بگذشت من سوزم ہنوز، قافلے چلے گئے میں رہ گیا، جیسے ایک آدھی جلی ہوئی لکڑی ہوتی ہے، میں اس جلی لکڑی کی طرح سوز و گداز زیارت مدینہ و نجف میں جل رہا ہوں۔ اندرین دشت و دری پہناوری، بو کے آید کاروان دیگری۔ یہ جو پہناور دشت ہے اس میں مجھے خوشبو آ رہی ہے کہ ایک اور قافلہ آ رہا ہے، شاید میں اس قافلے کے ساتھ اپنے محبوب کے دیار تک پہنچ سکوں، لیکن نہیں جا سکے تو کیا کہا، جان ز مہجوری بنالت در بدن، میرے بدن میں ہجر و فراق کی وجہ سے میری جو جان اور روح ہے نا وہ گریا کونا ہے، اس کے نالے بلند ہیں۔ نالہ کیا ہے میرا؟ نالہ من وائمن
آئے واہ من، میرا یہی شب و روز نالہ ہے، ہائے میں نہ جا سکا، مدینہ و نجف کی زیارت نہ کر سکا۔ علامہ اقبال کی یہ جو عشق مصطفیٰ و مرتضیٰ، عشق رسول و آل رسول والی جو شخصیت ہے نا، اس کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عبد الرحمن طارق کا یہ جملہ دہرایا جائے کہ وہ لکھتے ہیں کہ ایک دن میں واپس لوٹتے ہوئے جب علامہ اقبال کے گھر گیا تو میں نے دیکھا کہ گویا اقبال ایک وجد میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے، اشک رواں ہے، اور انہوں نے اپنی انگشت شہادت کو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا ہے اور غمگین آواز میں یہ اشعار پڑھ رہے ہیں کہ ادب گاہی زیر آسمان از عرش نازک تر۔ اس آسمان کے نیچے ایک ادب گاہ ہے، ایک جگہ ہے، ایک بارگاہ ہے، لیکن کیسی بارگاہ ہے؟ از عرش نازک تر، جو عرش الہی سے بھی نازک تر ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ روضہ رسول ہے۔ نفس گم کرد می آیت جنید و بایزیدان اینجا، کہ جہاں جنید اور بایزید جیسے صوفیاء اور اولیاء بھی جب آتے ہیں تو ان کی سانس اکھڑی ہوئی ہوتی ہے۔ عبد الرحمن طارق لکھتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ آپ عشق رسول میں گریہ کر رہے ہیں، تو میں نے پوچھا کہ کب مدینہ جا رہے ہیں؟ تو آپ نے جواب میں کہا کہ میرے پاس استطاعت جو نہیں، میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں زخم خوردہ بسمل کی طرح تڑپ رہا ہوں، اور میں اپنے شب روز میں اس سوز فراق سے استفادہ کرتا ہوں۔ اور پھر اقبال نے روتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ یہ رباعی پڑھی، غم راہی نشاط آمیز ترکن۔ یہ جو مسافر ہے نا، خدایا اس کے غم میں اور نشاط ڈال دے۔ بعض غم بھی ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں نشاط ہوتی ہے، مزہ آتا ہے، مناجات الہی میں روتے ہوئے مزہ آتا ہے۔ تو غم راہی نشاط آمیز ترکن، فغان اشرا جنون آمیز ترکن، یہ جو آہ و فغاں ہے اس مسافر کی، اسے اور مجنونہ نہ بنا۔ بگیرئی سارواں راہ درازی، اے محاری لمبا راستہ، مدینہ و نجف کا راستہ اپنا، مرا سوز جدائی تیز ترکن، میرا یہ جدائی کا جو سوز ہے نا اسے اور زیادہ بڑھا۔ تو اس سے علامہ اقبال کی شخصیت کا یہ گوشہ کہ جو آپ کو ارادت ہے، وجود مقدس ہے، ختمی مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ امیر المومنین علی مرتضیٰ علیہ السلام سے، کہ امیر المومنین کی خدمت میں آپ نے کیا نذرانہ عقیدت پیش کیا؟ مسلم اول شاہ مرداں علی، پہلے مسلمان، سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے، رسول اللہ کی رسالت کی گواہی دینے والے، وہ علی، عشق را سرمایہ ایمان علی، عشق کے لیے سرمایہ ایمان علی ہیں۔ از ولای دود مانش زندہ ام، میں علی کی اولاد کی ولا سے زندہ ہوں۔ در جہاں مثل گوہر تابند ام، اور اگر میں دنیا میں گوہر کی طرح چمکتا ہوں تو اس کے پیچھے اولاد علی اور علی کی محبت کار فرما ہے۔ نرگسم وارفتہ نظار ام، میں نرگس ہوں، میں چاہتا ہوں مجھے کوئی دیکھے۔ در خیابانش چبو آوار ام، میں علی کی گلی میں اس طرح سے آوارہ ہوں جیسے خوشبو بکھر جاتی ہے۔ میں علی کی گلی میں، میں نجف کے راستے میں خوشبو کی طرح بکھرا ہوا ہوں۔ حضرت صدیقہ طاہرہ کی خدمت میں آپ جو نذرانہ عقیدت فارسی میں پیش کرتے ہیں، اس میں کیا عرض کرتے ہیں؟ لکھتے ہیں مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، مریم بہت عزیز اور عظیم خاتون ہے۔ کیوں؟ ایک نسبت ہے عیسیٰ سے، مادر عیسیٰ۔ از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نسبت ایک ہے مریم کی تو مریم
ایسی خاتون بن گئی کہ قرآن نے اسے سیدۃ نساء العالمین کہا۔ تو جس کی 3 نسبتیں ہیں زہرا کی، وہ مریم سے بھی بلند تر مقام کی اور سیدۃ نساء العالمین ہے۔ نور چشم رحمت للعالمین، رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے زہرا، آپ کی بیٹی ہیں۔ ان امام اولین و آخرین، عیسیٰ کیا اور محمد مصطفیٰ کیا، اولین و آخرین کے امام کی بیٹی، اولین و آخرین کے امام کی بیٹی، بانوے تاجدار حلعتا، جس کے سر پر حلعتا کا تاج ہے، سورہ دہر کا تاج ہے، ان کی بیوی، علی کی ہمسر، مرتضی مشکل کشا شیر خدا، مادر مرکز پرکار عشق، ماں کس کی ہے؟ عشق کی پرکار کے مرکز، مادر کارواں سالار عشق، عشق کے قافلے کے سالار، امام حسین کی ماں۔ تو ایک نسبت حضرت محمد مصطفیٰ سے، ایک نسبت علی مرتضیٰ سے، ایک نسبت امام حسین علیہ السلام سے، یہ 3 نسبتیں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو مریم کی بھی سیدہ اور سردار اور عالمین کی سردار بنا دیتی ہیں۔ مزرع تسلیم را حاصل بطول، مادران را اسوہ کامل بطول۔ اگر خدا کے سامنے رضا الہی کے سامنے تسلیم کا نمونہ دیکھنا ہے، کامل آئیڈیل دیکھنا ہے، تو وہ بطول ہے، اور ماؤں کے لیے کوئی اسوہ کامل ہے تو وہ جناب بطول عذرا سیدہ فاطمہ الزہرا ہے۔ پھر اقبال کو اتنی ارادت ہے جناب فاطمہ الزہرا سے کہ آگے چل کر کہتے ہیں، رشتہ آئین حق زنجیر ماست، پاس فرمان جناب مصطفیٰ، جو آئین حق کی جو زنجیر ہے نا وہ ہمارے پاؤں میں، اور جناب مصطفیٰ کے فرمان اور شریعت کا پاس ہے کہ غیر اللہ کو سجدہ جائز نہیں ہے، ورنہ گرد تربتش گردید میں، وگرنہ میں فاطمہ الزہرا کی تربت کے گرد طواف کرتا، جیسے بیت اللہ کا طواف کیا جاتا ہے، سجدہ برخا کے اوپا شیدمی، اور میں آپ کی تربت پر سجدے دیتا۔ اور امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں جب نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں تو کیا خوب نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ امام عاشقاں پورے بطول، وہ عاشقوں کے امام وہ زہرا زادے، سرو آزادی بستان رسول، رسول کے گلستان میں آزادی کا سر کون ہے؟ حسین ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پہ در، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باپ کا کیا مرتبہ بسم اللہ کی، بے مانع ذبح عظیم آمد بسر وفدیناہ بذبح عظیم۔ ذبح عظیم کا معنی اور مصداق حسین۔ آگے چل کر کیا لکھتے ہیں؟ درمیان امتاں کے وہاں جناب، ہم چارف قل ہو اللہ در کتاب، امت نبی کریم میں امام حسین کا مقام پہچانو کیا ہے؟ آپ وہ درخشاں ستارہ ہیں امت نبی میں، جیسے قرآن کی آیات میں قل هو اللہ کا کلمہ۔ آگے چل کر کیا لکھتے ہیں؟ تا قیامت کا استبداد کر، قیامت تک ظلم اور استبداد اور ڈکٹیٹرشپ کو نابود کر دیا حسین نے۔ اب کوئی ڈکٹیٹر پنپ نہیں سکے گا، موج خون اونچمن ایجاد کر، آپ کے کربلا پر بہنے والے خون نے ایک چمن اور ایک گلستان آباد کر دیا۔ حسین کی قربانی کیسی ہے؟ بحر حق در خاک و خون غلطی دیاست، آپ حق کی خاطر خاک اور خون میں غلطاں ہوئے، پس بنا الہ الہ کر دی دیاست۔ اور جب حق کی خاطر آپ کربلا کی خاک پر خاک و خون میں غلطاں ہوئے تو بنا الہ الہ، لا الہ کی عمارت کی بنیاد بن گئے۔ تیغ لا چون از میاں بیروں کشید، حسین نے جو بیعت کا انکار کیا نا،
تو لا اور انکار کی جو تلوار آپ نے نیام سے نکالی، اس تلوار اور شمشیر کے ذریعے آپ نے کیا کیا؟ از رگ ارباب باطل خون کشید، آپ نے ارباب باطل کی رگوں کا سارا خون بہا دیا۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، الا اللہ اور توحید کا نقش آپ نے کربلا کے صحرا پر لکھ دیا۔ سطر عنوان نجات ما نوشت، اور ہماری نجات کی سطر کا عنوان لکھ دیا۔ رمز قرآن از حسین آموختیم، ز آتش اول شعلہ افروختیم۔ ہم نے قرآن کا راز حسین سے سیکھا، ہم نے حسین کی جلائی ہوئی آتش عشق سے شعلے افروزاں کیے۔ تارما از زخم اش لرزاں ہنوز، حسین نے جو ہمارے ساز حیات کی تار ہلائی نا، وہ اب تک ہل رہی ہے۔ تاز از تکبیر او ایمان ہنوز، آپ کی کربلا میں بلند ہونے والی اللہ اکبر سے اب تک ایمان تازہ ہے، اور اس کی تازگی آج ہمیں فلسطین میں اور غزہ میں اور لبنان اور اسرائیل کے بارڈر پر اور یمن کے حوثیوں کی للکار میں نظر آتی ہے۔ تاز از تکبیر او ایمان ہنوز، آپ کی تکبیر سے ایمان ابھی تازہ ہے۔ اے صبا، اس حسین کی زیارت یہ ہر انسان کی تمنا اور اقبال کی تمنا ہے، لیکن اقبال جب نہیں جا سکتے، جب فزیکلی نہیں ہے حاضری دے سکتے، تو پھر باد صبا کو پیغام دیتے ہیں، اسے نائب الزیارہ بناتے ہیں۔ اے صبا، اے پی کے دور افتادگاں، اے صبا، اے صبح کی ہوا، اے دور افتادہ لوگوں کی پیغام پہنچانے والی، اشک ماں بر خاک پاک او رساں، ہماری آنکھوں کا آنسو جو عقیدت حسین میں چھلک آئے ہیں، انہیں قبر حسین تک پہنچا دے۔ تو عزیزان گرامی، یہ 14 محور ہیں، یہ 14 تربیتی پہلو ہیں کہ جو اکٹھے جب ہو جاتے ہیں تو علامہ اقبال جیسی وہ شخصیت دے جاتے ہیں کہ عمر ہا در کعبے و بتخان می نالد حیات۔ اقبال خود کہہ جاتے ہیں کہ عمروں بھر مدت ہا کعبہ و بت خانے میں زندگی گریا کرتی ہے، تازہ بز میں عشق یک دانہ راز آیت برون، تب جا کے عشق کی محفل سے ایک راز اور نکتہ دان، راز آشنا اور نکتہ دان وہ منظر عام پر آتا ہے۔ اور دوسرے الفاظ میں اقبال نے خود کہا کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدار پیدا۔ خداوند تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ چمن میں دیدار پیدا ہوں، اقبال شناس پیدا ہوں، اقبال جیسے آزاد منش، علم دوست، اولیاء الہی سے ربط و عقیدت رکھنے والے، خاک مدینہ و نجف کو اپنی آنکھوں کا سرما بنانے والے، اور علم و حکمت اور فلسفہ و عرفان کی تلاش میں کو بے کو اور دیار بے دیار سفر طے کرنے والے، اور اس گم گشتہ متاع مومن کو، ضالت المومن کو تلاش کرنے والے اس ملت مسلمہ کے چمن میں زیادہ سے زیادہ ایسی شخصیات پیدا ہوں، اور خدا تبارک تعالیٰ ہمیں ان شخصیات میں سے قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔